نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله المولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات، پردے میں رہ کر سننے والی مائیں بہنیں، آج اسلامی سال کے چھٹے مہینے جمادی الثانی کی 22ویں شب ہے، 22ویں رات ہے، جو کہ امیر المؤمنین، یار غار، یار مزار، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. آپ نے 22 جمادی الثانی کو دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کی یاد میں دنیا جہان میں، آپ کی شان میں، آپ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کی خدمات کو بیان کرنے، سننے، سنانے کے لیے محافل و مجالس کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم و احسان، جو ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننے اور سنانے والا بنایا. نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہیں، نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہیں، سلطان کائنات کے وہ جانشین ہیں، سلطان کائنات کے وہ جانشین ہیں. اصدق الصادقین سید المتقین، امام اہل سنت فرماتے ہیں سچوں میں سب سے زیادہ سچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش تجارت پہ لاکھوں سلام. چشم آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ. گوش فارسی زبان میں کان کو کہتے ہیں. حضور کے 2 وزیر ہیں زمین کے، حضرت ابو بکر و عمر. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں. تو یہ وزارت کی آنکھ اور وزارت کی کان پہ لاکھوں سلام. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. رضی اللہ تعالیٰ. اور بس درود پاک پڑھی سارے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات و فضائل میں عرض کروں گا انشاءاللہ.
لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عام طور پر صحابہ اور خاص طور پر صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آئے۔ جس طرح دنیا میں رافضیت، خارجیت، وہابیت، شیعت پھیل رہی ہے، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سبق یاد کرا دیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت یہ ہمارے ایمان اور ہمارے دین کی بقا، یہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں ہستیاں، ان کی محبت، ان کا پیار۔ بس میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یاد رکھیے اچھی طرح۔ دنیا میں دو ہستیاں ایسی ہیں، دنیا میں دو ذاتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب، جن کی چوائس اللہ نے فرمائی ہے، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ نمبر ایک، نبیوں اور رسولوں کی ذات، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، رسولان عظام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ نے منتخب فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کو بھی اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب فرمایا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے۔ تو یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جو اللہ نے منتخب فرمائی ہیں، کسی کے منتخب کرنے سے، چننے سے، کسی کے چوز کرنے سے نہیں بنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے ان دو ہستیوں کو۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو حضور کی حدیث سنی ہے بھی آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، او کما قال، بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جس رب نے مجھے چنا، مجھے منتخب فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اس نے منتخب فرمایا۔ تو حضور کے صحابہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ حضور کے صحابہ کس کے چنے ہوئے؟ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کی چوائس ہے۔ تو پتہ چلا ابو بکر بھی اللہ کے چنے ہوئے، عمر فاروق بھی رب کے چنے ہوئے، عثمان و علی بھی اللہ کے چنے ہوئے، ابو ہریرہ بھی اللہ کے چنے ہوئے، مغیرہ بن شعبہ بھی چنے ہوئے، امیر معاویہ بھی اللہ کے چنے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ انتخاب جو صحابہ کا ہوا حضور کے لیے، حضور کے جو صحابہ بنے، ساتھی بنے، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بنائے، برا بھلا کہے، ان کے ایمان پر باتیں کرے، تو یاد رکھو وہ اللہ کے چناؤ پر، اللہ کی چوائس پر، اللہ کے منتخب کیے بندوں پر باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں انڈائریکٹلی اللہ پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے ایسوں کو چنا حضور کے لیے، اللہ نے ایسوں کو منتخب کیا حضور کے لیے۔ اب میں آپ کو سچا واقعہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کو مانے بغیر، اور خاص طور پر حضرت ابو بکر و عمر کو مانے بغیر اسلام بھی باقی نہیں رہ سکتا کسی کا۔ لکھنؤ کا ایک وکیل تھا، کافی ٹائم پرانی بات ہے، یہ واقعہ اس نے خود نقل کیا اپنی کتاب میں۔ اس کا نام تھا مظہر علی اظہر، بہت بڑا وکیل تھا۔ اس نے کہا میں نے کچھ ہندوؤں کو جمع کیا، اور کچھ ہندوؤں کو جمع کرنے کے بعد میں نے ان ہندوؤں سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف، کیا کہا اس نے ہندوؤں سے؟ کلمہ پڑھ لو۔ ہندوؤں نے کہا ہمیں کلمہ کون پڑھائے گا؟ تو اس نے کہا، وہ شیعہ تھا، اس نے کہا ہمارا ذاکر پڑھائے گا آپ کو۔ بولا اچھا،
آپ کا ذاکر ہمیں کلمہ پڑھائے گا؟ بولا ہاں ہمارا ذاکر آپ کو کلمہ پڑھائے گا۔ اچھا پھر کیا کرنا ہوگا؟ بولا پھر وہ ہمارا ذاکر آپ کی تربیت کرے گا، آپ کو دین سکھائے گا۔ تو ہندوؤں نے کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ مظہر علی اظہر کہنے لگا اس کے بعد پھر تم جنت میں چلے جاؤ۔ توجہ سے سنیے گا واقعہ۔ تو ہندوؤں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، یعنی نان مسلم بھی اس بات کو سمجھ گئے، اس نقطے کو سمجھ گئے، اس پوائنٹ کو سمجھ گئے۔ ہندوؤں نے کہا ایک بات بتاؤ مظہر علی اظہر، تم بہت بڑے وکیل ہو، بیرسٹر ہو، ایک بات ہمیں سمجھا دو۔ بولا کیا؟ بولا یہ تمہارا جو ذاکر ہے، کیا یہ تمہارا ذاکر تمہارے نبی سے بھی بڑا بن گیا؟ تمہارا جو ذاکر ہے، کیا تمہارا جو ذاکر ہے وہ تمہارے نبی سے بھی بہت بڑا مرتبہ اس کو مل گیا؟ بولا کیا مطلب؟ بات سمجھ میں نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب ہندو بولے تم کہتے ہو تمہارا ذاکر ہمیں کلمہ پڑھائے، تمہارا ذاکر ہماری تربیت کرے، تمہارا ذاکر ہمیں اسلام سکھائے، تمہارا ذاکر ہمیں دین پڑھائے تو ہم جنتی بن جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تم جس نبی کا کلمہ ہمیں پڑھا کر جنتی بنانا چاہ رہے ہو، اس نبی نے جن کو کلمہ پڑھایا، اس نبی نے جن کی تربیت فرمائی، اس نبی نے جن کو دین ڈائریکٹ سکھایا، اس نبی نے جس پر وحی نازل ہوئی، 30 پارے نازل ہوئے، اس نبی نے جن کو قرآن کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، اپنی صحبت عطا فرمائی اور وحی الہی کے ذریعے ڈائریکٹ دین سکھایا، تم تو ان کے جنتی ہونے میں شک کرتے ہو؟ اپنے ذاتی کے پڑھائے ہوئے کلمے وہ جن کو کلمہ پڑھا ان کو جنتی مانتے ہو؟ مظہر علی اظہر کتاب میں لکھتا ہے خدا کی قسم اس کے بعد میں نے آ کے اپنے ذاکروں کو سمجھایا خدا کے واسطے ابو بکر عمر اور صحابہ کو بھونکنا چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ان کے مانے بغیر اسلام ہی نہیں رہ سکتا۔ یعنی ہندوؤں نے کیسا پکڑا اس کو کہ تمہارا ذاکر جن کو کلمہ پڑھا دے اور دین سکھا دے تمہارے والا، تو وہ جناب جنتی بن جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا تمہارا ذاکر حضور سے بڑھ کر ہو گیا، تمہارے نبی سے بڑھ کر ہو گیا کہ وہ جن کو ڈائریکٹ کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے، دین پڑھائے، دین سکھائے، تم ان کے جنتی اور ایمان میں شک کرتے ہو؟ تو محترم حضرات پتہ چلا صحابہ کا دامن چھوڑیں گے تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ خود مظہر علی اظہر نے اپنی کتاب میں لکھا اور کہا کہ بھائی آج کے بعد کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اور پھر دیکھیے محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو یہ سارے صحابہ خان قرۃ صدیق اکبر چنے ہوئے۔ دیکھیے قرآن مجید کے بھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 40۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آپ دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور وہ دونوں کون؟ حضرت صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام۔ ہجرت کی رات حضور نے خاص طور پر حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لیا ہجرت کرنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر کئی دفعہ حضور سے عرض کر چکے رسول اللہ کب ہجرت کریں گے؟ فرمایا ابو بکر جلدی مت کرو۔ اب سنیے حضرت ابو بکر پر حضور کا کرم، حضور کا انعام، حضور کا انتخاب۔ فرمایا حضور نے میرے صدیق اکبر کے لیے ابو بکر جلدی نہیں کرو، ہجرت میں اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا، ہجرت میں اللہ تمہیں میرا ساتھی بنائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور گھر تشریف لائے نا، جب اللہ کا حکم آیا کہ میرے پیارے اب مکہ شریف چھوڑ دیں، ہجرت کریں، تو حضور نے مولا علی مشکل کشا کو بلایا، امانت دی، اپنے بستر پر سلایا، اپنی چادر عطا فرمائی، فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔
میں تفصیل میں نہیں جا رہا. حضور علیہ السلام کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ تھا. تقریباً 100 کے قریب نوجوان تھے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ علی سو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ. یا اللہ، جس کو مارنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 کے قریب نوجوان کڑیل گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کو فکر ہوگی نہیں ہوگی اپنی جان کی؟ اپنی جان کی فکر ہوگی، جان سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں بے فکر سو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور علی دوسرے دن خیریت سے مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے. حضرت علی تو سو گئے، نیند بھی آ گئی ان کو، آرام سے سوئے، صبح فجر میں اٹھ گئے. کسی نے کہا علی، جبکہ دشمن تلواریں لے کر کھڑا ہو مارنے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں تھا، جان لینی تھی، نیند کیسے آ گئی؟ خطرے میں نیند آتی ہے کسی کو؟ ڈر نہیں لگا؟ زندگی ختم ہونے سے ڈرے نہیں؟ تمہیں سکون کیسے مل گیا؟ تمہیں قرار کیسے آ گیا؟ مولا علی نے فرمایا سنو، میری زندگی کی سب سے پرسکون رات وہی رات تھی. کہا اتنی ساری تلواریں لے کر لوگ مارنے کے لیے کھڑے تھے، آپ کو سکون کیسے ملا؟ کہا میرے نبی کا یہ جملہ، علی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم خیریت سے مدینے پہنچو گے. کہا اچھا، تمہیں اتنا یقین تھا اپنے آقا کی بات پر؟ فرمایا کیوں نہیں ہوتا، میری زندگی کی گارنٹی پیارے مصطفیٰ نے لے لی تھی. اب علی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی تھی جب علی مدینہ نہ پہنچ جائے. حضور نے فرما دیا کچھ نہیں ہوگا، تم مدینہ خیریت سے پہنچو گے، تو کیا ہو سکتا ہے مجھے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس کو فرما دیا ہو جائے گا تو اس کا تو کام ہی ہو گیا. ایک جنگ میں ایک شخص تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے وہ لڑ رہا تھا، کافروں کی گردنیں اڑا رہا تھا، قتل کر رہا تھا، کافروں کی گردنیں اڑا رہا تھا. ہم نے کہا کیا جنتی آدمی ہے، کتنا خوش نصیب ہے، کیا جہاد کر رہا ہے، کتنا ایکسپرٹ ہے، کتنا ماہر ہے. حضور مسکرانے لگے، فرمایا او ہو، تمہیں صحابہ سے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو جہنمی ہے. اب آگے کا واقعہ میں نہیں جاؤں گا، پھر تفصیل میں چیزیں رہ جائیں گی. تو بھائی بات یہ ہے، جس کو حضور نے جو کہہ دیا اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا. میری بات حضرات توجہ رکھیے. اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور گھر پہ پہنچے اور میں ابو بکر، اللہ کا حکم آ گیا ہے، چلو ہجرت کرنی ہے. حضرت صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو کہ حضور اپنے ساتھ مجھے لے کے جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے حضور کے لیے الگ سے ایک سواری خریدی تھی، خاص طور پر رسول اللہ جب ہجرت کریں گے نا، یہ سواری آپ کی خدمت کی، آپ اس پہ سوار ہوں گے. 1 دن اور 1 رات سفر کر کے غار ثور کے قریب پہنچے. 1 دن 1 رات، پھر 3 دن 3 راتیں اس غار کے اندر رہے. اس غار کا واقعہ یہاں بیان ہوا. دو میں دوسرے ثانی حضرت صدیق اکبر، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، لیکن کسی بھی صحابی کی صحابیت کو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا. یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی صحابیت کو، صحابی ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، قرآن کا انکار ہے. حضرت صدیق اکبر غار میں حضور کے ساتھ غار میں پہنچے. حضور کو کہا آپ پہلے داخل نہیں ہوں گے غار میں پہلے جاؤں گا غار میں. مشہور واقعہ، پورا غار صاف کیا، سارے سوراخ بند کی، اپنی قمیض پاڑ کے، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں انگوٹھا لگایا یا ایڑی لگائی اپنی. حضور کو بلایا اندر، حضور تشریف لائے. حضور نے آرام فرمایا، حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے. دنیا میں 2 ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کی گود میں، جھولی میں حضور نے سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا. ہجرت کی رات صدیق اکبر کی گود کو یہ اعزاز بخشا، اور خیبر والے دن حضرت علی مرتضیٰ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا. سانپ نے کاٹا، ڈسا، زہر جسم میں گیا، تکلیف برداشت کی لیکن نہیں برداشت ہوئی. آنسو گرے حضور کے رخسار پر، چہرے پر گرے، بیدار ہو گئے. کیا ہوا؟ کس چیز نے تم کو رلایا؟ زہر کا اثر. اب دشمن چاروں طرف ڈھونڈ رہا ہے حضور کو، حضرت صدیق اکبر کو، کہاں گئے، کدھر گئے؟
اب اس کی دوا کہاں سے آئے گی؟ زہر کو ختم کرنے، زہر سے بچنے کی دوا کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کون سا ڈاکٹر، کون سا معالج، کون سا طبیب، کون سا بندہ جس کے پاس یہ دوا ہو، وہ پہ گارنٹی ہو کہ وہ یہ دوا دے گا تو زہر کا اثر چلا جائے گا، سانپ کے کاٹنے کا اثر چلا جائے گا، جسم کی تکلیف چلی جائے گی؟ اتنی گارنٹی کون سا ڈاکٹر کس دوا کی دے سکتا ہے بھائی؟ میڈیسن کمپنیز کون ہیں جو اس چیز کی گارنٹی دیں صاحب آپ کے حلق سے نیچے جائے گی یہ دوا، بیماری اسی وقت چلی جائے گی؟ یہ گارنٹی دے گا کون؟ سبحان اللہ۔ اس خطرے کی رات اور ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کے ساتھی یار غار اور یار مزار جب تکلیف کی شدت سے پریشان تھے تو میرے آقا کریم نے اپنا مبارک تھوک لعاب دہن نکالا اور آپ کی ایڑی میں لگایا، زہر بھی گیا، درد بھی گیا، تکلیف بھی گئی۔ وہی لعاب دہن حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں جاتا ہے تو آنکھوں کی بیماری دور ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگتا ہے تو ہڈی جڑتی ہے، کھانے میں جاتا ہے تو کھانا جناب کئی سو آدمی کھا لیتے ہیں، اتنی برکت ہوتی ہے۔ کھارے پانی میں حضور کا لعاب جاتا ہے تو وہ میٹھا میٹھا بن جاتا ہے۔ اب واقعہ یاد آ گیا مجھے، ایک یہودی آیا حضور کے پاس، توجہ سے سننا، صحابہ کی عظمت بھی پتہ چلے گی اور حضور کے لعاب کی اہمیت بھی پتہ چلے گی۔ ایک یہودی آیا حضور کے بعد، مدینہ شریف کا واقعہ، کہنا کہ حضرت میں نے کنواں کھودا۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، پرانے زمانے میں جو ویل کنویں کھودے جاتے تھے وہ آج کی طرح چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، ان کا جو منہ ہوتا تھا نا بہت بڑا رکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ بارشیں ہوتی تھی نا، اس کا پانی سب کنویں میں چلا جاتا تھا۔ میں نے کنواں کھودا ہے مگر پانی بڑا کڑوا اور جو ہے نمکین پانی، سالٹڈ واٹر۔ آپ تشریف لے چلیں، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، سچے نبی، اگر آپ میرے اس پانی کو میٹھا کر دینا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا کیا بولا؟ کلمہ پڑھے گا؟ ہاں چلو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب نکالا۔ حضرات آج تو آر او پلانٹ نکل گئے نا، پانی کو میٹھا کرنا ہے، اس وقت کون سا آر او پلانٹ تھا؟ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، کنویں کے ایک سائیڈ میں کھڑے ہو گئے اور حضور نے تھوک مبارک اس کنویں میں ڈال دیا اور وہ تھوک دیکھنے لگا، پانی دیکھنے لگا۔ کہا پانی نکالو، تو وہیں کھڑا تھا، پانی نکالا، وہ یہ تو میٹھا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کنواں کا منہ تو بڑا تھا، تھوڑا آگے گیا، فرمایا تیری تسلی نہیں، تجھے یقین نہیں کہ کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو گیا؟ جب پھر بھی چیک کرنے دیں مجھے۔ تھوڑا سا آگے گیا، وہاں سے پانی نکالا، وہ بھی میٹھا۔ پھر تھوڑا آگے جانے لگا، فرمایا تیری تسلی نہیں ہے کہ پانی سارا میٹھا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مجھے دیکھ لینے دیں۔ تھوڑا سا اور آگے گیا، وہاں کا پانی چیک کیا، وہ بھی میٹھا۔ فرمایا یہودی تو کر کیا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، آپ نے جو تھوک ڈالا وہ جس کنویں میں جہاں ڈالا ہے وہ تیر رہا ہے، وہیں پر ہے، پانی تو بہت سارا ہے آگے، تو جہاں ڈالا وہ بھی میٹھا، تھوڑا آگے گیا وہ بھی میٹھا، جہاں تھوک آپ کا مبارک لعاب نہیں پہنچا وہ بھی میٹھا، بہت دور والا پانی دیکھا وہ بھی میٹھا۔ فرمایا سن یہودی سن، پانی جو ہے نا، پانی ذاتی طور پر خود کوئی کڑوا میٹھا نہیں ہے۔ سن، یہ جو زمین ہوتی ہے نا، کنویں کی زمین، یہ سارا معاملہ زمین کا ہوتا ہے۔ سن، زمین کڑوی ہونا تو پانی کڑوا ہوتا ہے، اور زمین میٹھی ہونا تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ کہنے لگا رسول اللہ آپ کچھ گہری بات کہنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا میں تجھے سمجھاتا ہوں، زمین کڑوی ہونا تو پانی کڑوا ہوتا ہے، زمین میٹھی ہونا تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا تو پانی چیک کر رہا ہے، میں نے مدینے کی ساری زمین میٹھی کر دی، تو پانی پہ جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو صحابہ پر باتیں کرتے ہیں ان کی زمین ہی کڑوی ہے، اصل میں مسئلہ ان میں ہے۔ اب جب میں نے یہ واقعہ سنا نا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب ڈالا کیوں؟ لعاب ڈالا کیوں کنویں میں؟ حضور اگر ایسے ہی فرما دیتے تو بھی تو میٹھا ہو جاتا پانی، کوئی دعا کر دیتے تو بھی تو میٹھا ہو جاتا۔ حضور نے اپنا مبارک لعاب تھوک ڈالا کیوں کنویں میں؟ پھر اب آپ کو میں واقعہ یاد دلا رہا ہوں، آپ نے سنے میں واقعہ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، بخاری مسلم بہت ساری حدیث ہیں، پانی نکلا،
پانی نکلا مبارک پانی، صحابہ نے پیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پیا، اور ایک نہیں کئی ہزار صحابہ نے پیا۔ یہ واقعہ معجزہ سنا آپ نے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیں، آپ غور فرمائیں، سرکار کا لعاب دہن مبارک تھوک جس پانی میں پڑ جائے، جس کنویں میں پڑ جائے، تو اس پانی کو نہیں زمین کو بدل دیں۔ حضور کا لعاب اتنا تاثیر والا، حضور کے لعاب میں اتنی برکت، حضور کے لعاب میں اتنا اثر کہ وہ کھارا پانی میٹھا ہو جائے، زمین کی حقیقت بدل جائے۔ ایمان سے کہہ دو، جن صحابہ نے حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی کو پیا ہوگا، ان کا دل کتنا بدل گیا ہوگا، ان کا دل کتنا بدل گیا ہوگا۔ اب میں ایک نقطہ اور عرض کر دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب علماء میں بحث چلی، کون سا پانی افضل، زمزم کا، آب کوثر کا، حوض کوثر کا، یا وہ پانی جو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا؟ کون سا پانی سب سے افضل پانی؟ سب نے کہا سب سے افضل پانی وہ جو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ اب اس کی دلیل بھی دی اور کہا کہ دیکھو مخلوق میں سب سے افضل کون؟ حضور سب سے افضل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں، تو حضور کی مبارک انگلیاں بھی سب سے افضل ہیں، تو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی بھی سب سے افضل و اعلیٰ۔ شب معراج آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمائے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور 2 مہینے پہلی دعا شروع کر دیتے، رمضان تک پہنچا، رمضان نصیب کر۔ شب معراج میں جو قصہ آپ سنتے ہیں کہ حضور کا مبارک دل نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا تھا، وہاں میں پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرات، یہ تو تھا مبارک پانی جو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکل کے مبارک لوگوں کے جسموں میں گیا، ان کی حالت ہی بدل گئی، دل ہی بدل گیا۔ اب اگر ہم مٹی کا بھی بیان کر دوں تھوڑا سا، خطیب صاحب کی اجازت ہے؟ اب پانی کا تو سن لیا، ذرا مٹی کا بھی سن لینا ذرا۔ پانی تو افضل وہ دنیا میں جو حضور کی انگلیوں سے نکلا، وہ حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ اب مٹی بھی وہ افضل جس کی نسبت حضور سے۔ اب مٹی بھی 3 طرح کی، ایک مٹی تو وہ مٹی ہے جہاں حضور کی نالیں لگیں، حضور کا قدم لگا، حضور گزر گئے وہاں سے، مکہ شریف۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم اس شہر مقدس کی، اس لیے کہ یہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، حضور نے قسم یاد فرمائی، وہاں حضور گھومے پھرے، چلتے تھے، پھرتے تھے، حضور کی نالیں لگی، قدم لگے، حضور گزر گئے، تو اللہ اس کی قسم یاد فرمائے، وہ اتنی مقدس مٹی۔ اور ایک مٹی وہ جو آج 1500 سال تقریباً گزر گئے، حضور کے مبارک جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، حضور کے مبارک جسم کو بوسہ دے رہی ہے، ایک مٹی وہ ہے۔ اب میں یہاں یہ عرض کر دوں، جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں مسلمانوں کے اور دوسروں کے، سب کے نزدیک سب سے افضل چیز کائنات میں کیا ہے؟ جو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، تو زمین کا وہ حصہ جو حضور کے مبارک جسم سے ٹچ ہے، لگا ہوا ہے، وہ حصہ زمین کا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ دوسری قسم کی مٹی یہ آ گئی جو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں شاید کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا عرش تم نے اس کو کم کر دیا، حضور کے مبارک جسم سے جو مٹی لگی وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے علماء کو سلامت و آباد رکھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ اللہ تو نہیں ہے نا، مخلوق ہے نا، مخلوق ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا۔ وہ عرش ہو، وہ قلم ہو، وہ لوح ہو، وہ کرسی ہو، وہ دنیا ہو، وہ سمندر ہو، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، ہے تو اللہ کی مخلوق۔ اللہ کا عرش اللہ کی مخلوق ہے۔ اب ان سے پوچھو، بتاؤ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کیا؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل حضور کی ذات، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہمارے آقا
جب سب سے افضل ذات حضور کی ہوئی، اب وہ مبارک مٹی جو سب سے افضل ذات کے ساتھ ٹچ ہو گئی، حضور نے اس کو بھی سب سے زیادہ مبارک بنا دیا۔ 2 مٹیاں ہو گئی، اب تیسری مٹی سوچو کون سی ہوگی، دماغ کو ذرا لگاؤ۔ 2 مٹی ہو گئی، ایک تو وہ مبارک مٹی حضور کے قدم لگے یا نالے لگے، حضور گزر گئے، اللہ اس کی قسم یاد فرمائے اس مقام پہ پہنچا دیا اس کو، اور ایک وہ مبارک مٹی جو 1500 سال سے حضور کے مبارک جسم سے لگی قبر انور میں۔ تیسری وہ مٹی جس سے اللہ نے حضور کے مبارک جسم کو، مبارک پیکر کو، مبارک جسم کو بنایا، اللہ نے وہ مٹی، تیسری وہ مٹی جس پر قدم لگے حضور گزر گئے، وہ اتنی افضل۔ پھر وہ مٹی جو حضور کے مبارک جسم سے لگی قبر انور کا وہ حصہ، وہ اللہ کے عرش سے افضل، اور پھر وہ مٹی کتنی افضل و اعلیٰ ہوگی جو حضور کے مبارک جسم میں، حضور کے مٹیریل میں، اس کی عظمت کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اب سنیے حدیث، بات چل رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کون سمجھے گا حضرت صدیق اکبر کے مقام کو؟ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا؟ میرے آقا نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ۔ غور سے سنیے، مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، حضور نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا، جو مٹی باقی بچی اسی سے اللہ نے ابو بکر و عمر کو بنایا۔ تو ابو بکر و عمر کے مٹیریل میں وہی مٹی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے مبارک جسم میں تھی، تو بتاؤ ابو بکر و عمر کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے؟ تبھی تو فرمایا لی وزیران، میرے 2 وزیر ہیں، زمین کے 2 وزیر ہیں، آسمان کے 2 وزیر، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، سارے فرشتوں میں افضل، سب سے افضل حضرت جبرائیل، پھر اس کے بعد نمبر 2 پر کون افضل؟ حضرت میکائیل۔ جب سب مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور کے یہ 2 وزیر آسمان والے سارے فرشتوں میں افضل ہیں، تو کیا اللہ حضور کے زمین والے 2 وزیروں کو کمتر بنائے گا کسی سے؟ جب آسمان کے 2 فرشتے آسمان کی ساری مخلوق میں سب سے افضل وزیر بنائے جبرائیل و میکائیل، تو زمین کے 2 وزیر اللہ نے حضور کے 2 وزیر کس کو بنائے؟ حضرت ابو بکر و عمر کو۔ تو سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال محترم حضرات، حضرت صدیق اکبر نے جو 3 دن کی خدمت کی نا سرکار کی، حضرت عمر کے سامنے جو حضرت ابو بکر کا ذکر آتا تھا رو پڑتے تھے۔ آپ کہتے تھے کاش عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی رات والی اور دن والی نیکی کے برابر ہو جاتی۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عمر جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، وہ ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں کہ ابو بکر کی ایک نیکی مل جائے، وہ رات والی نیکی، غار والی، ہجرت والی، وہ دن والی۔ تو حضور کا وصال ہوا، چھوٹے نبی پیدا ہو گئے، ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب حضرت عمر کی نیکیوں میں کتنے جہاد تھے، کتنے قرآن کی تلاوت تھی، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے کلمے، کتنی درود پاک، کتنی کچھ نیکیاں تھیں، لیکن غار کی رات 3 دن اور 3 راتیں جو حضرت ابو بکر نے حضور کے مبارک چہرے کی زیارتیں کی، پیارے مصطفیٰ کے مبارک چہرے کی زیارت، تو وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے سکینہ، سکون اتارا ان پر، یعنی صدیق اکبر پر، کیونکہ وہ پریشان تھے حضور کے لیے دشمن نقصان نہ پہنچائے، یہاں تک کہ وہ غار کے منہ پر پہنچ گئے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضرت دیکھیے وہ پاؤں نظر آ رہے ہیں، دیکھیں نیچے غار کے منہ پر پاؤں، گھبرائے حضور نے، جب گھبراہٹ دیکھیں صدیق اکبر کی، اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے، اپنے لیے ڈرتے تو ساتھ ہی نہیں آتے، حضور کے لیے ڈر رہے تھے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ ابو بکر مت گھبراؤ، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن میں تیسرا خدا ہے، جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ تو اللہ نے سکینہ صدیق اکبر پر اتارا، ان اللہ معنا، حضور فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہمارے میں تھے کون وہاں پہ بھائی؟ ایک حضور تھے، ایک کون تھے؟ صدیق اکبر۔
تو جس طرح اللہ حضور کے ساتھ ہے اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہے. ساتھ ہونے سے مراد ہی نہیں یہ نہیں جیسے آپ میرے ساتھ ہیں. ساتھ سے مراد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ, اللہ کی حفاظت, اللہ جو حفاظت کر رہا ہے وہ دونوں کی کر رہا ہے. تو صدیق اکبر کی یہ والی نیکی اتنی بڑی تھی سبحان اللہ, اور آپ کا مقام. اچھا اب یہاں پہ صاحب روح البیان نے ایک تفسیر ہے قرآن پاک کی عربی کی, اس میں ایک واقعہ لکھا. وہ زہر کا جو اثر تھا, تکلیف وہ تو چلی گئی, وہ تکلیف تو ختم ہو گئی صدیق اکبر کی, لیکن پیاس لگی اس کے بعد بڑی شدت کی, ایسے بہت پیاس لگی. حضور نے فرمایا اچھا پیاس لگی ہے, جاؤ وہ غار کے درمیان میں جاؤ پانی پی کے آ جاؤ. صدیق اکبر کا ایمان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایمان دیکھو صدیق اکبر کا. حضور جو فرما دے نا وہاں چوں نہیں ہے, چرا نہیں ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, کب ہے, نہیں ہے, وہاں یہ سب سوال نہیں ہے. حضور نے فرما دیا کرو, فرما دیا جا کے پی کے آ جاؤ, پی کے آ جاؤ. یہ بتاؤ غار کس نے صاف کیا؟ صدیق اکبر نے. تو صدیق اکبر کو تو پتا تھا غار میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے, وہ تو پورا غار چیک کر چکے تھے, لیکن حضور نے فرمایا کہ پی کے آ جاؤ. تو ان کو یقین تھا نا, ان کو یقین تھا کسی کی تقدیر بدل جائے گی لیکن حضور کا فرمان نہیں بدلے گا. فرمایا جاؤ پی کے آ جاؤ. تو گئے پینے کے لیے, جبکہ خود دیکھ چکے تھے قطرہ نہیں پانی کا, گئے تو واقعی میٹھے پانی کا چشمہ, پی کے آ گئے. فرمایا ابو بکر کیسا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ابرد من الثلج, برف سے زیادہ ٹھنڈا, احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا, ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, ازکا رائحۃ من المسک, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. فرمایا ابو بکر اب سنو, اب آگے کی بات سنیں. فرمایا ابو بکر کیسا تھا وہ تو تم نے بتا دیا, اب میں بتا دوں آیا کہاں سے تھا. کیسا تھا وہ تو تم نے بتا دیا, آیا کہاں سے تھا اب میں بتا دوں. اب اس کے بعد ابو بکر کا جواب سنو. جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا, حضور جن جن کا یہ عقیدہ سارے بولیں جو ہو چکا ہے, جو ہوگا حضور. اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ غار میں پانی کا قطرہ نہیں تھا اور وہ آپ پانی پی کے آ گئے, یہ واقعہ ہو گیا. کہاں سے آیا؟ کیا جواب دیا؟ واللہ ورسولہ اعلم. اب بتاؤ کہاں سے آیا؟ یہ غیب تھا بھئی, کہاں سے آیا؟ یہ غیب تھا, چھپی ہوئی بات تھی. تو انہوں نے کیا کہا صدیق اکبر نے, اللہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا, یہ غیب کی بات ہے. وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ جانتا ہے اور کون جانتا ہے؟ اس کا رسول جانتا ہے. یعنی اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں. بھئی غیب سے پانی آیا, غیب سے آیا تو غیب اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے رسول اللہ جانے. تو اب رسول اللہ نے غیب کی خبر دی. فرمایا ابو بکر جب تم کو پیاس لگی اور میں نے کہا کہ جا کے پی کے آ جاؤ, غار کے درمیان میں پانی مل جائے گا, میرے رب نے فرشتے سے فرمایا فرشتوں سنو, میرے یار کا یار پیاسا ہے, پانی کے لیے جا رہا ہے, اس کے پہنچنے سے پہلے جنت کی ایک نہر وہاں پہنچا دو. آپ کے لیے جنت کا پانی آتا ہے, جنت سے پانی آتا ہے. یہ مقام صدیق اکبر کا. رونے لگے. ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مقام یا رسول اللہ, میرے لیے پانی آیا جنت سے. اب آگے کی بات تو سنو ذرا. مقام صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, ہم غلام ہیں صدیق اکبر کے. کیا شان عطا فرمائے اللہ نے ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سنو, یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے, چھوٹا سا کیس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا آج. فرمایا حضور نے والذی بعثنی بالحق نبیا, وہ ذات جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا, اس ذات کی قسم, لا يدخل الجنت, وہ شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا, جنت اس پر حرام ہے. کون؟ لا يدخل الجنت مبغضک حتی لو کان عملہ 70 نبیا او کما قال. حضور نے فرمایا جس کے دل میں ابو بکر تمہارا بغض ہوگا, اگر 70 نبیوں جتنی نیکیاں بھی کر لے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نزدیک تمہارا وہ مقام. جب وہ غزوہ تبوک میں حضرت صدیق اکبر پورے گھر کا سامان اٹھا کر لے آئے تھے, حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا تھا, اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. یہ واقعہ تو آپ نے پورا سنا ہوا ہے نا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا.
تو پھر جب سب لے کے آ گئے تو عمر کہتے ہیں کہ ان دنوں میرے ذرا اچھے حالات تھے، میں نے کہا ابو بکر ہمیشہ نمبر لے جاتے ہیں، آج میں ابو بکر سے آگے لگ جاؤں گا۔ مطلب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی لالچ اچھی چیز ہے، وہ صحابہ میں تھی۔ کہا میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لایا، آدھا رکھ دیا آدھا لے آیا، لیکن دیکھا کہ ابو بکر تو سارا گھر اٹھا کے لے آئے، حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب توجہ سے سنیے، حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، میں سب لے کر آ گیا۔ جملوں پہ غور فرمائیں، حضرت صدیق اکبر کی حضور سے محبت دیکھیے، ذرا عشق دیکھیے۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے نہیں رکھا، یا سارے اٹھا کے لے آئے؟ حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ رکھا ہے یا سب اٹھا کے لے آئے؟ اب یہاں نہیں فرمایا جیسا گھر والوں کے لیے میں نے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں رکھا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول رکھا ہوا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات آپ کی؟ یعنی اتنا مال خرچ کرنا اور سب کچھ رائے دین میں قربان کرنا، یہ جذبہ حضرت صدیق، اس لیے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا میں نے بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کے ان کا احسان ہم پر ہے، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ یعنی جو خدمت آپ نے کی، جو خدمت آپ نے کی، سرکار کے پاس جو مال آتا تھا نا ڈونیشن، حضور بڑے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے تھے، لیکن جب صدیق اکبر کا مال آتا تھا نا حضور اپنا مال سمجھ کے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا نا بہت تکلیف میں تھے، یہ اسلام کے ابتدائی اسٹارٹنگ کے دن ہے، بہت ظلم ہوتا تھا حضرت بلال حبشی پر، تو آپ نے آزاد کرا دیا، پیسے خریدے، غلام تھے تو پیسے دیے، بہت بڑی رقم دی، بہت بڑی رقم۔ تو امیہ بن خلف جو آپ کا حضرت بلال کا آقا تھا، کہنے لگا ابو بکر تم تو بہت بڑے بزنس مین ہو، تم نے بڑے بڑے سودے کیے، یہ تو بڑا نقصان والا سودا کیا۔ بلال حبشی میں کون سی خاص بات ہے، رنگ کے کالے یہ وہ، تم نے اتنی بڑی رقم، اس کو کیا پتا تھا کہ وہ جنت کا سودا کر رہے ہیں۔ خرید کر کے لے آئے حضور کے سامنے، فرمایا آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کتنا خوش ہوئے جب حضرت صدیق اکبر نے اتنی بڑی رقم ادا کر کے آزاد کرایا اور بلال حبشی کو۔ تو حضور نے کہا حضرت صدیق اکبر تمہارا مال، رو پڑے یا رسول اللہ میرا کون سا مال ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی سب آپ کا ہے، میں آپ کا، میرے ہر چیز آپ کی۔ غار میں 3 دن 3 راتیں آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر گھر سے آتے کھانا لا کر غار تک پہنچاتے، ہمارے جیسا ہٹا کٹا نوجوان بھی چڑھتا ہے تو ہمارے سانس پھول جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کے خاندان کی خدمت دیکھیے، پورا خاندان خدمت میں لگا ہوا ہے حضور کی، اور حضور کی وفاداری میں اتنی بڑی بڑی قیمتیں انہوں نے وہ انعامات کا اعلان کیا تھا، کون خبر لائے گا حضور کی 100 اونٹ دیے جائیں گے مہنگے والے، بڑے بڑے بک جاتے ہیں پیسوں کے سامنے بھائی، لیکن پورا خاندان صدیق اکبر کا کسی نے کوئی خبر نہیں دی، لیک نہیں کی بات، جاتے رہے خدمت کرتے رہے، بکری لے جا رہے ہیں، دودھ پیش کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی صاحبزادی کھانا اوپر پہنچا رہی ہیں، یہ صدیق اکبر کے خاندان کی خدمات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں چند حدیث سناتا ہوں، آپ چند حدیث سنیں کہ اللہ کے حبیب نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد، صاحبی فی الغار انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے، میرے ساتھی تھے۔ قرآن نے ساتھی کہا، حضور کا صحابی کہا، حضور نے اپنا ساتھی کہا، اور جب غار میں حضور کے ساتھ رہے وہ ساتھ ایسے ہو گئے حضور کے کلمہ پڑھنے کے بعد، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، گھر میں جو ہے آنا جانا ہر کام حضور کا آپ کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہوا مزار میں آپ کے ساتھ فرمایا ابو بکر قیامت میں حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے۔ اچھا حضور کے ساتھ تو بہت سارے ہوں گے،
آپ بولیں گے اس میں حضور کی کہاں، وہاں تو بہت سارے ہزاروں لاکھوں غلام ہوں گے حضور کے. او بھائی اس سے مراد ہے خاص قسم کی ساتھ ہونا. خاص ساتھی میرے حوض کوثر پہ ابو بکر تم ہوگے. ایک عورت آئی، مسئلہ پوچھا حضور سے، جانے لگی، جاتے جاتے کہنے لگی یا رسول اللہ اب مجھے دوبارہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے اور آپ نہیں ملیں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے مسئلہ پوچھوں، کون میرا مسئلے کا جواب دے گا. اب آپ دیکھیے، توجہ فرمائیے، کتنے صحابہ تھے مسئلے بتانے والے، جوابات دینے والے، کتنے صحابہ تھے. حضور نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا اے عورت جب تو آئے سیکنڈ ٹائم اور میں اگر تجھے نہیں ملوں تو پھر تو صدیق اکبر کے پاس چلی جانا، وہ مسئلہ بتائیں گے. اس سے بڑھ کر حدیث فرمایا عائشہ ابو بکر کو اپنے والد کو کہو مصلی پر کھڑے ہو جائے نماز پڑھائیں. تو جناب حضرت عائشہ نے کہا، مشورہ دیا یا رسول اللہ اگر حضرت عمر نماز پڑھا دیں، کیونکہ میرے والد دل کے بہت نرم ہیں، قرآن کی آیت پڑھیں گے اور ان کو رقت قلبی طاری ہو جائے گی، وہ جو ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. اگر جو ہے حضرت عمر پڑھا دیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا سنو، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی دوسرے کے لیے صحیح نہیں کہ ابو بکر کے سوا دوسرا کوئی نماز پڑھائے. یہ امامت کبریٰ یعنی خلافت کی طرف بہت بڑی دلیل ہے. اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے ابو بکر پہلے خلیفہ، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے جب حضور نے امامت کروائی تھی اتنے سارے صحابہ تھے، کس سے کروائی تھی امامت؟ حضرت ابو بکر سے نماز پڑھوائی. امامت کے مسلح پر کون کھڑا ہوا حضور کی امامت کے مسلح پر؟ یہ کوئی ہمارا دنیا کا عام امام نہیں تھا، یہ وہ امام تھے جو شب معراج نبیوں کو نماز پڑھا رہے تھے. امام کون بنتا ہے؟ سب سے بڑا عالم. اب بیت المقدس میں سب سے بڑا کون تھا؟ حضور تھے، اور حضور نے اپنے مسلح پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے یہ بتا دیا سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے ایک آدمی کو، ایک انسان کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں ہی رہے، چاہے تو وہ میرے پاس آ جائے. تو اس شخص نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کیا. حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. صحابہ کہیں گے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہے وہ کون سا آدمی ہے؟ آپ کو کیا پتا وہ کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر حضور کے کتنے قریب تھے، حضور کی طبیعت کو، حضور کے فرمان کو کتنا سمجھتے تھے. فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب میرے دنیا سے پردہ کرنے کا ٹائم آ گیا کہ میں نے آخرت کو، میں نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے. اتنے جو ہے حضور کی طبیعت، حضور کے دین کو جاننے والے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اور تشریف لا رہے ہیں. دائیں طرف صدیق اکبر، اس طرف حضرت عمر. صحابہ تو رش کرنے لگے، کیا شان ہوگی. صحابہ یہ منظر دیکھنے لگے. حضور نے فرمایا صحابہ یہ منظر کو یاد رکھنا، کل قیامت کے میدان میں ہم اسی طرح آئیں گے. حضرت ابو بکر و حضرت عمر پر بھونکتے ہو. اب ایک سچا واقعہ سناؤں آپ کو. ایک پاکستان میں عالم ہے بہت بڑے بزرگان، ابھی ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے، زندگی عطا فرمائے. انہوں نے اپنے والد کا قصہ سنایا کہ لگے میرے والد کسی گاؤں میں گئے، تو گاؤں میں کھیتی باڑی ایگریکلچر کا ماحول ہوتا ہے سارا، تو گاؤں والے کتے بھی رکھتے ہیں حفاظت کے لیے، چوروں سے حفاظت، فلاں سے حفاظت. تو کہتے میرے والد گئے تو ایک کتا وہاں موجود تھا، اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا. میرے والد وہاں پہنچے. اچھا یہ کوئی یہ نہیں سمجھ لے کتے پالنا شروع کر دے، وہ بھائی یہ شوقیہ گھروں میں جو کتے پالتے ہیں نا، حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرشتے ہی نہیں آتے رحمت کے اس گھر میں. ہاں حفاظت، یہ بات حفاظت کی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میرے والد گئے، اتفاق سے کتا بگڑا ہوا تھا، اس کی رسی ٹوٹ گئی، کتے نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. اب بتائیے کسی آدمی کے پیچھے کتا لگ جائے تو اس کی تو جان جائے. میرے والد دوڑتے بھاگتے اپنی جان بچاتے چودھری صاحب کے پاس پہنچے، یہ بھائی اس سے بچاؤ. چودھری صاحب تھے، کوئی بڑے تھے، زمینیں تھی ان کی. کہنے لگے، نام بھی میں بھول گیا ان کے والد کا، کہنے لگے میرے سینے سے لگ جاؤ، مجھ سے بالکل لپٹ جاؤ.
کہتے ہیں میں کرتا کیا نہ کرتا، جان پہ آئی آفت، میں نے ان کو پکڑا، ان سے لپٹ گیا. کہتے ہیں وہ کتا قریب آیا، جب میں ان سے لپٹ گیا، سینے سے لگ گیا، کتا تو بالکل سیٹ ہو گیا اور میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر کھیلنے لگا، اپنی دم ہلانے لگا. وہ تو بھائی کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ چودھری صاحب کہنے لگے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتے کو اتنی سمجھ تو عطا فرمائی ہے کہ مالک کو بھی بھونکنا نہیں ہے، مالک کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، اور جو مالک سے جڑ جائے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. 1500 سال سے ابو بکر و عمر پیارے مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے، تم اس کتے سے بھی گئے گزرے کہ آج بھونک رہے ہو. خدا کا خوف نہیں ہے تم کو؟ کبھی رو رو کر دعائیں مانگو کہ اللہ تمہیں اس کتے جیسی کوئی سمجھ اتنی بھی عطا فرما دے کہ مالک سے کچھ تو وفاداری کرو. شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے ایک ایسی خصوصیت عطا فرمائی جو کسی صحابی نے نہیں. اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے صحابی کی فضیلت کم ہو گئی ہو، یہ مطلب نہیں ہے. بالعموم تو یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے ہمارا. غور سے سننا، عقیدے میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ سن لو کان کھول کے، نو کمپرومائز. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے، اور وہ ڈنگے کی چوٹ پہ ہم مانتے ہیں. وہ ہمارا عقیدہ کیا؟ افضل البشر بعد الانبیاء. کائنات میں سارے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، بالکل ہم اس پہ قائم ہیں. کوئی کچھ بھی بولے، اس پہ قائم رہنا. سب سے افضل حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں. اب وہ خصوصیت جو صرف صدیق اکبر کے پاس ہے، اللہ کی مرضی کسی کو کوئی بھی خصوصیت دے دے. اب ایک خصوصیت حضرت عثمان کے پاس ہے جو حضرت ابو بکر کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس سے وہ حضرت ابو بکر سے افضل نہیں ہوگا. ایک انفرادی خصوصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے حضرت عثمان غنی کی جو اللہ نے آپ کو دی، وہ کسی اور کے پاس نہیں. وہ کیا؟ ایک کے بعد کر کے 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، پھر ام کلثوم آئی. 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے بھی کام ہے. یہ خصوصی بات. حضرت صدیق اکبر صحابی، 4 نسلوں تک صحابیت. خود صحابی، والد ابو قحافہ صحابی، بیٹے عبد الرحمن صحابی، اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد حضرت ابو بکر کے پوتے بھی صحابی. والد صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی اور پوتا صحابی. 4 نسلوں میں صحابیت. یہ آپ کی یہ خاصیت ہے آپ کی. اچھا افراد، حضور نے ارشاد فرمایا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی وہ میں ہوں گا. اس کے بعد ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابو بکر و عمر وہ اللہ نے جو شان عطا فرمائی. آپ بولیں گے مولانا صاحب حضرت ابو بکر اسی لیے افضل ہے نا کہ آپ حضور کے پہلے خلیفہ. میں کہوں گا نہیں. بڑی ذمہ داری سے آج زندگی میں پہلی بات یہ بات میں پہلی بار کر رہا ہوں. وہ مولانا کو کیا ہوگی؟ طبیعت تو صحیح ہے. حضور کے پہلے خلیفہ اسی لیے افضل ہے نا، وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی فضیلت اس سے بھی بڑی وجہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ. اور میں مولا علی مشکل کشا سے ثابت کر دوں. کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے کیسے بیعت کر لی حضرت صدیق اکبر کی، آپ نے پہلا خلیفہ کیسا مان لیا؟ فرمایا علی کیسے پہلا خلیفہ نہ مانتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین میں ہمارے امام ابو بکر کو بنا کے گئے، اور ان کی امامت میں ان کی امامت میں نماز پڑھوائی، اور ہم نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی. جب دین میں ہمارے امام ہیں تو اس کام میں بھی تو ہمارے امام ہیں. اب سنیے ذرا، حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ اعلیٰ وقت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رضا خان نے 7 سنابل آپ کی کتاب کا بہت جگہ ریفرنس دیا، حوالہ دیا. اور ماریرہ شریف کے آپ کے پیر خانے کے جتنے بزرگان دین ہیں وہ سارے حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گیت گانے والے. حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سنابل کتاب میں یہ بات لکھی کہ صدیق اکبر کی جو فضیلت، افضلیت، سب سے افضل ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے چونکہ صدیق اکبر، غور سے سننا یہ بات،
چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل تھے، اسی لیے آپ کو اللہ نے حضور کا خلیفہ بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ صدیق اکبر ساری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اس لیے آپ کو حضور کا خلیفہ بنایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیر و مرشد شاہ علیہ رسول مارا رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے شیخ ابو الحسن نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا اور ثابت کیا۔ تو بھائیو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنے ساتھ جو سلایا ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، ابو بکر میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ ہاں، اور پھر آپ دیکھو لوگوں کے جنتی ہونے کا یقین کب ہوتا ہے؟ اب یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں مختصر 2-4 لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں۔ حدیث رسول ہے نا کہ جب دفن کر کے چلے جاتے ہیں مردے کو تو 2 فرشتے آتے ہیں، ملکان 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر۔ اچھا یہ بھی ذرا اپنی وہ کر لیں ذرا تصحیح، یہ لوگوں کو تلفظ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں منکر نکیر۔ وہ بھائی منکر نہیں ہے، منکر ہے، منکر نکیر، نکیر ہے بولو یا منکر نکیر۔ وہ 3 سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں، سب 3 سوال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ 3 سوالوں کے جواب صحیح دیے تو پھر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، پھر وہ جنت بنتی ہے، جنت کا باغ بنتی ہے۔ کیا سمجھا لوگوں نے صدیق اکبر سیدنا عمر کو؟ کیا سمجھا؟ اب آپ ذرا غور فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی جو مبارک قبر ہے، یہ مبارک قبر سے لے کر منبر تک کی جو جگہ ہے، کیا فرمایا؟ ما بین قبری ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ایک حدیث میں ما بین بیتی ومنبری، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ یہ پوری جنت ہے، جنت کا ایک ٹکڑا۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے، یہ حدیث صحیح اور بے شمار حدیثی کتابوں میں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا کا ٹکڑا ہے۔ او بھائی، حقیقت میں 100% حضور کی قبر مبارک سے لے کر اور ساتھ میں جو منبر ہے جہاں حضور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، امامت فرماتے تھے، یہ اتنی جو زمین ہے واقعی دنیا کی زمین نہیں، جنت کا ٹکڑا، حقیقت میں جنت کا ٹکڑا، وہ جنت ہی سے آیا ہے۔ جیسے حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا، دنیا کا پتھر تو نہیں ہے نا، جنت سے آیا ہے بھائی، جنت سے آیا نا یہ پتھر۔ تو حضور کی مبارک قبر یا گھر، اب حضور کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کا جو گھر ہے، حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے، یہی حضور کی قبر بنی۔ اب صدیق اکبر کا علم دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنے گی؟ اختلاف ہو گیا صحابہ میں، کسی نے کہا جنت البقیع میں بنائی جائے، کسی نے کہا مکہ شریف میں بنایا جائے، کسی نے کہا بیت المقدس میں آپ کی قبر بنائی جائے۔ کس نے فتویٰ دیا، کس کے فتوے پر قبر بنی؟ وہاں حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور نے مجھ سے فرمایا تھا جو نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ یہ علم تھا صدیق اکبر کا، علم۔ تو محترم حضرات، یہ جگہ واقعی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے آئی ہے یہ جگہ۔ اب ذرا سوچو، اب جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ کرو میری طرف۔ سرکار کی قبر کہاں ہے؟ اسی جگہ میں جو جنت کا ٹکڑا۔ سوچو تو صحیح ذرا کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ہمارا اور آپ کا فیصلہ تو کب ہوگا؟ جب جواب دیں گے وہ بھی صحیح دیں گے، اللہ کرے گا انشاءاللہ صحیح جواب دیں گے۔ اس کے بعد وہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، پیارے مصطفیٰ کے صدقے وہ جنت کا ٹکڑا بنے گا، جنت کا باغ بنے گا۔ یا سیدنا ابو بکر عمر، آپ کی قسمت پر لاکھوں سلام، آپ کی قبر تو بنی ہی جنت میں ہے۔
ان کی تو قبر ہی جنت میں بنی ہے، وہ ٹکڑا ہی جنت کا ہے۔ تو بتاؤ تو صحیح، جن کی قبر ہی جنت میں بنی ہے تو قبر والے کتنے افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ جب حضور قبر سے باہر تشریف لائیں گے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑیں گے، ابو بکر کا ہاتھ، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑیں گے اور محشر کی طرف آئیں گے تو وہ کتنے شان والے ہوں گے دونوں۔ محترم حضرات، کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح کہا شہنشاہ سخن مولانا حسن نے، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث سنا رہا ہوں ابو داؤد شریف کی، سیاہ ستہ کی کتاب، اہل سنت کی معتبر کتاب، تو یہ نا کہانی قصے سے مولانا واقعات سناتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، فرمایا ابو بکر اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، فاخذ یدی، میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنہ، سرکار نے فرمایا ابو بکر، جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، الذی یدخل منہ امتی، جس سے میری امت داخل ہوگی، جبرائیل نے مجھے اس جنت کا دروازہ دکھایا۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت اننی کنت معک حتی انظر الیک، یا رسول اللہ، جب جبرائیل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس جنت کا دروازہ دکھا رہے تھے جہاں سے آپ کی امت داخل ہوگی، میری خواہش تھی کاش میں بھی اس وقت وہاں موجود ہوتا تو آپ کے ساتھ وہ جنت کا دروازہ میں بھی دیکھ لیتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، فرمایا ابو بکر تمہیں میں خوشخبری سناتا ہوں، میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر تم جنت میں داخل ہوگے، یعنی پہلے سارے نبی داخل ہوں گے، رسول داخل ہوں گے، سب سے پہلے تو حضور اپنا قدم مبارک رکھیں گے، جب نبی رسول داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے انسانوں میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو محترم حضرات، حضرت ابو بکر کا جب وصال کا ٹائم قریب آیا، آپ نے اپنی بیٹی شہزادی حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ ایک پیالہ ہے، یہ ایک چادر ہے، یہ اونٹنی، تین چیزیں، توجہ، اونٹنی تھی ایک چادر تھی، ایک پیالہ، یہ بیت المال کا حق ہے، بیت المال کا مال ہے، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، میں خلیفہ نہیں رہوں گا، بیت المال میں جمع کرا دو۔ ابھی آپ نے سنا ویس صاحب کی زبانی کہ وہ کہتے ہیں یہ کھا گئے، فاطمہ کا مال کھا گئے اور یہ ہو گیا، وہ قصے کہانیاں جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پیچھے 2 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کے پیچھے 10 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں خلافت کی ڈیوٹیاں دیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ان کو یاد نہیں آیا اپنا یہ حق، تو وہ اتنے بزدل ہو گئے کہ تمہارے نزدیک میں حق نہیں لے سکے۔ اعوذ باللہ، جس سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہو کہ دنیا سے جاتے جاتے بیت المال کا ایک پیالہ بھی گھر میں نہیں رکھنا پسند فرماتے، وہ بی بی پاک بطول پاک کا جو ہے صدق کا مال کھائیں گے، نعوذ باللہ، سب جھوٹے قصے اور کہانیاں۔ حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا، یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، فرمایا ابو بکر تو دنیا سے چلے گئے اور جانے والے ہیں، لیکن ابو بکر نے مجھ جیسے کو آزمائش میں ڈال دیا، ایسی زندگی اور اتنی سخت احتیاط کہ بیت المال کا ایک پیسہ بھی فالتو نہیں کھانا، گھر میں نہیں لانا۔ میرے ان کے بعد ابو عمر تو آزمائش میں آ گئے کہ مجھے بھی اسی رستے پہ چلنا ہے۔ اور کیا بات کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان کی۔ میں نے جمعے میں یہ واقعہ سنایا تھا لیکن میں شارٹ سنا رہا ہوں کیونکہ مائیں بہنیں بھی سن رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی شان تو بہت عرفہ والا ہے۔ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل، بڑا بچپنا تھا ان کے اندر۔ جمعے میں آئے، دیکھا حضرت ابوبکر پہلی صف میں بیٹھے ہوئے، کہا پیچھے جائیں۔ اب حضرت ابوبکر دوسری صف میں بیٹھ گئے، کہا اور پیچھے جائیں، تیسری میں چلے گئے۔ کرتے کرتے پہلی صف سے پیچھے 7ویں صف میں بٹھا دیا حضرت ابوبکر کو۔ کس نے؟ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل نے، اور وہیں پہ جمعہ آپ نے پڑھا۔ حضرت علی نے حضور سے کہا کہ عقیل کو سمجھائیں کہ ابوبکر کون ہے۔ پہلے تو حضور نے پوچھا ابوبکر کچھ ہوا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا دیکھو بات سنو عقیل، تمہیں پتہ ہے ابوبکر کون ہے؟ یہ جو مسجد نبوی جس میں تم نے نماز پڑھی ہے، اس کی زمین خرید کر ہی ابوبکر نے دی ہے۔ غار میں ابوبکر، بہت سارے فضائل سنائے۔ اب حضرت ابوبکر حضور سے پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ اچھا دیکھنا، ہمارے جیسا آدمی، ہم پہلے مسجد میں آئیں
کوئی بعد میں آئے بولا پیچھے جاؤ، ہمیں تو غصہ آ جائے گا، میں کیوں پیچھے جاؤں، میں پہلے آیا پہلے آگے بیٹھوں گا۔ حضرت ابو بکر کی محبت دیکھیے حضور کے خاندان سے، حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے، شہزادوں سے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، عقیل اگر اس پر راضی ہیں، اگر عقیل کی رضا خوشی اس میں ہے کہ ابو بکر ساتویں صف پہ نماز پڑھے تو ابو بکر بھی اسی پر راضی ہے۔ اتنی محبت تھی۔ اور آپ فرماتے تھے میں اپنے خاندان والوں سے نیک سلوک کروں، مجھے اس سے بڑھ کر یہ بات اچھی لگتی ہے کہ حضور کے خاندان سے، حضور کی آل سے میں اچھا سلوک کروں۔ یہ آپ کی محبت۔ اور بہت، حضرت امام حسن کو عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے، امام حسن حضور کے شہزادے نواسے کندھے پر بٹھا لیا، او بھائی آج ذرا پیسے آ جائیں کسی آدمی کے پاس، وہ آپ کے بچے کو جو مٹی سے کھیل رہا ہو وہ آج بھی نہیں ملائے گا، آج گندے کر دے گا بچہ، بچے جائے تو اس کو کندھے پر بٹھائے۔ تو امام حسن کو حضرت ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا ہوگا۔ بتاؤ امام حسن کی مبارک جو ہے وہ قدموں میں خاک نہیں لگی ہوگی، وہ خاک وہ مٹی بھی حضرت صدیق اکبر کے کپڑوں پہ لگی ہوگی، لیکن آپ نے کندھے پر اٹھا کر ان کو جو ہے گھمایا اور پھرایا۔ یہ تو آپ کی شان تھی۔ محترم حضرات، جاتے جاتے بس میں اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیے اچھی طرح یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے شروع میں بھی عرض کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات کو جو حضور نے اپنے پاس سلایا ہے نا، اپنے پاس جو بٹایا ہے، سلایا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا قیامت تک کے لیے، فیصلہ۔ ایک بات بتا، اگر اللہ چاہتا تو مولا علی کی قبر نہیں بن سکتی تھی وہاں پہ؟ بس آخری بات اس کی اجازت چاہتا ہوں، اگر اللہ چاہتا تو کیا مولا علی کی قبر وہاں نہیں بن سکتی تھی؟ بالکل بن سکتی تھی۔ اب اللہ کی مشیت، اللہ نے کہاں قبر بنائی؟ نجف اشرف میں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، بغداد مقدس، بصرہ، کوفہ، وہاں کے مزارات کی حاضری نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا، حضور ساتھ ہے نا تو سنیوں کے ساتھ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کس کے ساتھ ہیں؟ سنیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ بھی سنیت پر فرمائے۔ نہیں مولانا صاحب وہ فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے، وہ بھائی چھوڑو فلاں مولوی صاحب کو، حضور نے فیصلہ کر دیا، جو اپنے ساتھ سلا دیا اور لٹا لیا۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، آتے آتے مٹی ڈال کے آتے ہیں قبر پہ، کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، مٹی ڈالی، وفیہا نعیدکم، سیکنڈ ٹائم مٹی ڈالی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تھرڈ ٹائم مٹی ڈالی۔ کیا مطلب اس کا؟ منہا خلقناکم، ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم تم کو واپس مٹی میں ڈالیں گے، مٹی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو باہر نکالیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث سنا دوں، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی مزید تشریح وضاحت کر دی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا، بہت سے آپ میں سے فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے یہ نقطہ، یہ پوائنٹ، یہ بات حضور کی حدیث ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے میٹیریل میں، اس کی مٹی میں وہ مٹی شامل کی جاتی ہے جہاں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے۔ کیا؟ اب میری قبر جہاں بھی بنے گی وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جہاں بھی بنے گی وہاں کی مٹی میری جسم میں شامل، میری مٹیریل میں شامل، ایک بات۔ دوسری بات، میرے آقا نے فرمایا جس آدمی کو جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس کی مٹیریل میں شامل، اور وہ مٹی کہاں رکھی جاتی ہے؟ اب آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ ایک ناف کہلاتی ہے، ناف ایک سوراخ ہے، فرمایا وہ یہاں ڈال دی جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ اللہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کو حق اور سچ کی وہ نشانی بنایا، حق اور سچ کا وہ معیار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حقانیت کی ایسی دلیل بنائی. ارے کون سا نالائق اور کون سا مولوی اور کون سا فلاں قیامت تک کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اپنے قدموں میں سلایا, اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی اور وہاں آپ کی قبر بنی, پتا چلا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو مقدس ہستیاں ہیں کائنات کی کہ ان کے جسموں میں مٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی جہاں پیارے مصطفیٰ کی مبارک قبر تھی. کہاں سے اٹھائی گئی؟ جہاں پیارے مصطفیٰ کی قبر تھی, بنی تھی یوں کہیے, اس کے پاس سے مٹی اٹھائی گئی. فیصلہ ہو گیا حضور کس کے ساتھ ہیں؟ جس کو حضور نے اپنے ساتھ سلایا حضور ان کے ساتھ ہیں. اگر کوئی حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتا ہے, بھونکتا ہے, حضرت ابو بکر کی شان نہیں گھٹتی, حضرت ابو بکر کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. ہاں اس کا ایمان خطرے میں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ایمان لاؤ ان کی طرح جیسا کہ صحابہ ایمان لائے, تبھی تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے. پتہ چلا کہ ہدایت یافتہ بننے کے لیے صحابہ جیسا ایمان رکھنا ہوگا. صحابہ جیسا ایمان رکھیں گے تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے. سوچو تو صحیح, جن کا ایمان ایسا کہ بعد والوں کو ان جیسا ایمان رکھنے کی تلقین کی گئی, اب جو کہے صحابہ ہی مومن نہیں تو سوچو ان کا ایمان رہے گا. جو نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کرے تو ان کا ایمان رہے گا. تو میرے آقا نے فرمایا میرے ابو بکر کا شکر پوری امت پر واجب ہے. تو یہ دو حضور کے ساتھ جو سو رہے ہیں یہ حضور کے خاص ہیں, حضور کے بڑے پیارے ہیں. اللہ نے ان کو چنا ہے حضور کے لیے, انہوں نے وفاداری کی ہے, انہوں نے جو ہے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں, انہوں نے اپنے گھر بار مال وطن ہر چیز قربان کر دی پیارے مصطفیٰ کے دین کے لیے. اور حضرت عمر کے لیے تو یہ فرمایا ابو عمر کوئی دنیا سے مرتا ہے تو اس کی اولاد روتی ہے, مفہوم حدیث کا, اس کے بچے روتے ہیں, اس کے رشتہ دار روتے ہیں. عمر جب تمہارا انتقال ہوگا تو اسلام تم پہ روئے گا. اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں حضرت ابوبکر کی محبت عطا فرمائی. کل 22 تاریخ ہے جمادی الثانی کی. کوئی سنی گھر ایصال ثواب سے خالی نہ رہے, سب ایصال ثواب کریں, جو اللہ نے دیا اس کے مطابق ایصال ثواب کریں, فاتحہ پڑھیں, جو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں گھر میں بچوں کو بتائیں. 22 جمادی الثانی, مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ آج 22 تاریخ ہے تاکہ ہماری نسلوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہو جائے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی برکتیں شامل حال ہو جائیں. سنی مسلم جماعت کی طرف سے ہر سال یا 22 تاریخ کو پروگرام رکھا جاتا ہے. رجب کا مہینہ آ رہا ہے, 6 رجب, یاد آیا آپ کو؟ خواجہ خواجگان, ہند کے راجہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہو سکے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور اسے مبارک ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد 27 رجب کا بھی پروگرام یاد ہے, شب معراج. اللہ پاک ان سارے بزرگوں اللہ کے نیک بندوں کے ذکر و اذکار کو قیامت تک یہاں جاری و ساری فرمائے. بیاں ہو کہ زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار, محبوب خدا صدیق اکبر کا. تو اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے, اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. حضرت صدیق اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضور کے دوسرے صحابہ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے نیک بندوں کی برکت سے امت پہ خاص رحم فرما دے. غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی تکالیف کو دور فرما دے. اللہ پاک ان کی غیر سے مدد کر دے, اور جو ظلم کرنے والے ان کو ہلاک و برباد فرما دے. کم سے کم یہ تو کر لیں ہم مسلمان ان یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوک پیپسی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی تو آپ مر نہیں جائیں گے, آپ دوسری پروڈکٹ استعمال کر لیں. اللہ, یہی ہمارا جہاد ہے اس وقت, یہی کوشش ہے, دعا کر لیں اور ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اللہ پاک بس ہماری ہمارے والدین یہ سب کی مغفرت فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں ایصال ثواب کے.